अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन। आयत नंबर 117 सूरह आले इमरान तक हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पीछे से रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बिलाशुबा जो लोग काफिर हुए, इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ भी काम न आ सकेंगे। यही लोग अहले दोज़ख में से हैं जो इसमें हमेशा रहेंगे। ये काफिर लोग जो कुछ इस दुनियावी ज़िंदगी में खर्च करते हैं, सदका खैरात वगैरह, इसकी मिसाल इस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और ये हवा ऐसे लोगों की खेती पर जा पहुँचे जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया हो, फिर वो इस खेती को तबाह कर डाले। ऐसे लोगों पर अल्लाह जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो इसमें रियाकारी के साथ और बुराइयों के साथ साथ नेकियां करने के बारे में बताया गया है। आज की आयत नंबर 118। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बगदाउ मिन अफ़वाहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। ए ईमान वालो, अपने सिवा किसी गैर मुस्लिम को अपना राजदाराना ना बनाओ। राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी खराबी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते। वो तो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इनकी दुश्मनी इनकी ज़ुबानों पर बेइख्तियार आ जाती है, और जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए बैठे हैं वो इनसे भी ज़्यादा शदीद है। हमने तुम्हें वाज़ेह हिदायत दी हैं, अगर तुम सोचोगे तो इससे ज़रूर मोहतात रहोगे। तो यहाँ पर जो है वो अहले कुफ़ार की दोस्ती से मना किया गया, ख़ास तौर पर यहूद मदीना से दोस्ती की ममानत। ये खिताब दरअसल अंसार मदीना से है। इनके दो बड़े कबीले ओस और खजरज थे, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके। इस्लाम से पहले इन कबाइल की आपस में ठनी रहती थी। मदीना के यहूद भी तीन कबाइल पर में तकसीम थे। यहूदियों का काम ये था कि इनका एक कबीला ओस का हलीफ बन जाता और दूसरा खजरज का। इस तरह वो ओस और खजरज को आपस में लड़ाते रहते थे। इस तरह वो कई किस्म के मफादात हासिल करते थे। मसलन एक ये कि इनके हथियार फ़रोख्त होते होते जाते लड़ाई के लिए। दूसरे ये कि अपनी किल्लत तादाद के बावजूद अंसार मदीना पर अपनी बालादस्ती कायम रखते और इनकी मशीयत और सियासत पर छाए रहते। जब ओस और खज़रज के कबीले मुसलमान हो गए तो इसके बाद भी वो यहूदियों के साथ वही पुराने ताल्लुकात निभाते रहे और अपने साबिक यहूदी दोस्तों से इसी साबका मोहब्बत और खलूस से मिलते रहे। लेकिन यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन से जो बुग़्ज़ और अनाद था, इसकी बिना पर वो किसी मुसलमान से मुखलिसाना मोहब्बत रखने को तैयार ना थे। इन्होंने मुनाफिकाना रविश इख्तियार कर ली। ज़ाहिर में तो वो इंसार से दोस्ती का दम भरते थे, मगर दिल में इनके सख्त दुश्मन बन चुके थे। इस ज़ाहिरी दोस्ती से वो दो किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते थे। एक ये कि किसी तरह मुसलमानों में फितना फसाद पैदा कर दें, ताकि शास बिन कैस यहूदी ने जो किया भी था। देखिए सूरह आले इमरान में आयत नंबर 100 की तफसीलात में। और दूसरे ये कि मुसलमानों के जमाती राज इनके दुश्मनों तक पहुँचाएँ। इन्हीं वजूह की बिना पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किसी भी गैर मुस्लिम से दोस्ती गांठने और उसे अपना राजदार बनाने से रोक दिया है। यहूद के बुग़्ज़ और अनाद का तो ये हाल था कि बसा औकात इनकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाती थी जो इनकी मुसलमानों से शदीद दुश्मनी का पता दे जाती थी। हसद और दुश्मनी के मारे इनकी ज़ुबान काबू में नहीं रहती थी, और इनके दिलों में जो कदूरत भरी होती थी वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा थी। सच है कि कुल्लु इनाइन यतरशउ बिमा फीही, बर्तन से वही चीज़ टपकती है जो इसमें होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुतनब्बे फरमाया कि अगर तुम सोचो तो इनकी दोस्ती में सरासर तुम्हारा नुकसान है, लिहाजा काफरों से दोस्ती रखने से बहरहाल तुम्हें इज्तनाब करना चाहिए। अगली आयत देख लेते हैं, आयत नंबर 119। हा
ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ تم ایسے لوگوں جو یہود سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کفار سے دوستی سے ممانعت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تم تو تمام آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن اگر کتاب تمہارے قرآن پر لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تم یہ کیسی الٹی کام کر رہے ہو۔ پھر اسی آیت میں جو دوسری بات آئے گی وہ یہ کہ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ دلوں کے راز تک سے واقف ہے۔ یہاں آمنا سے مراد یا تو یہود کا تورات پر ایمان لانا یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ جب وہ تمہارا اتحاد و اتفاق اور آپس میں پیار و محبت کی پے در پے کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو روکنے میں ان کا کچھ بس نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصے سے جل بھن جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا۔ دین اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کے رہے گا، اور تمہارے دلوں میں بغض اور انات کی جو لہریں اٹھتی ہیں اللہ ان سے بھی پوری طرح سے واقف ہے۔ اگلی آیت، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو یعنی ان یہود کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو یہ پہلی بات آئی گئی کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو یہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ تو کیا پھر ایسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز بہتر نہیں؟ بس تم صبر سے کام لو، ان کی سازشیں اور پروپیگنڈے تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دوستی گانٹنے کی ممانعت کے لیے 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ تمہارے درمیان نمبر 1 وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ جو ہے اس سے باز نہیں آتے، اور ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ تم میں تفرقہ و انتشار اور بغض اور عداوت پیدا کریں۔ نمبر 2 وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی عرضی اور سماوی آفت اور مصیبت میں پھنس جاؤ۔ نمبر 3 ان کے منہ سے کچھ بے اختیار ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں پکنے والے زہریلے مواد کا پتہ دے جاتی ہیں۔ نمبر 4 تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے، حالانکہ تم ان کی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب قرآن کے سراسر منکر ہیں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تم سے دوستی رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ نمبر 5 اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہو تو اس سے وہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اندر ہی اندر پھولے نہیں سماتے۔ اور نمبر 6 کہ اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بات بھی کریں تو وہ منافقانہ ہی
ہوتی ہے، یعنی منافقت پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور راز بتانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہاں ایک بات ہم سب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی غیر مسلم یا اہل کتاب آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، یا آپ کسی ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ مسلمان اور غیر مسلم سب رہتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ غیر مسلموں سے بات نہ کریں، ان کے ساتھ ہمسائیگی کے حقوق ادا نہ کریں، یا آپ ان سے بالکل قطع تعلق ہو جائیں یا ان سے نفرت کریں۔ یہاں جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دلی تعلق قائم نہیں کرنا، کیونکہ دلی تعلق جب کسی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کے سامنے بالکل کھل کے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، اور ہم انہیں وہ باتیں بھی بتانے لگتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلی تعلق سے منع کیا گیا ہے، سلام دعا سے یا حال چال پوچھنے سے یا ہمسائیگی کے تعلقات روا رکھنے سے بالکل بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا تعلق قائم نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے، کیونکہ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہونی چاہیے وہ اس کا دین ہے۔ اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کے دین کو نقصان پہنچے۔ تو دلی دوستی سے، دلی جو تعلق ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو، قرآن مجید کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔